10 محرم کو واقعہ ہوا، اس میں پولیس جو ہے جناب شہباز شریف صاحب پروٹوکول ڈیوٹی پہ تھی۔ اب جو واقعہ ہونے جا رہا ہے، اگر آپ وہاں تشریف لائیں گے تو یہ چیلم کا جلوس سلیقے اور طریقے سے نکل سکے گا، اور یہ بھی ایک سازش ہے کہ پنجاب میں شیعہ سنی فساد کرانا۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، آپ سے میں شروع کروں گی۔ آج شیخ رشید احمد صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کو خبردار کر دیا ہے کہ 10 محرم کو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کو روکیے۔ علامہ صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، سوال یہ ہے کہ 10 محرم کے بعد، سانحہ راولپنڈی کے بعد جو تمام مکاتب فکر کے علماء نے ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوششیں کی تھیں، آپ کے خیال میں کیا وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ بہن آپ نے مجھے موقع دیا۔ بس آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ 2-3 منٹ مجھے دے دیجیے گا، میری بات مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ جو چاہیں سوال کیجیے گا۔ دیکھیے بی بی، یہ پہلا موقع نہیں، میری گزارش کو سمجھنے کی تمام 18 کروڑ لوگ، 19 کروڑ لوگ جو درد رکھتے ہیں اس ملک کا، اس ملت کا، اور جو پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، ہم سب ان سب کو لیے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے 2009 میں بالکل یہی کھیل کھیلا گیا تھا کراچی میں۔ عاشور پہ حملہ ہوا جلوس پہ، اور پھر اس کے بعد مارکیٹیں بری طریقے سے جلا دی گئیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خدا نے بڑا کرم کیا، تاجر برادری نے کراچی کی، سب گواہ ہیں میری اس باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ تاجر برادری، اہل سنت کے علماء، اہل تشیع کے علماء اور سنی اور شیعوں نے مل کر بروقت اس سازش کو ناکام بنایا، اور دشمن اپنے عزائم میں ناکام رہا، اور وہ سازش بالکل ناکام ہو گئی۔ جو گھر گھر لڑائی کرانے کی سازش تھی وہ بھی بطور کلی، یہ جو سانحہ راولپنڈی تھا یہ بھی اسی لیے کرایا گیا تھا کہ پورے پاکستان میں گھر گھر میں گلی گلی میں لڑائی پھیل جائے۔ بطور کلی علماء، جس طرح سے اہل سنت کے علماء خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ اور اہل تشیع کے علماء مل کر نکلے، شہر شہر میں نکلے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس آگ کو پھیلنے نہیں دیا گیا۔ لیکن بی بی، میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دیکھیے مسئلہ صرف یہ چہلم یا عاشور کے جلوس کا تو نہیں ہے۔ پرسوں میر علی شاہ نماز جماعت پڑھتے ہوئے فوجیوں کو شہید کیا جاتا ہے، وہاں کون سا ماتم ہو رہا تھا؟ کامرہ بیس پہ کون سا زلزلہ نکل رہا تھا؟ میران بیس پہ کون سا وہاں پہ تابوت اٹھ رہا تھا؟ پریڈی لین کی مسجد، درہ آدم خیل کی مسجد، خیبر ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، ایک ایک مسجد میں 200 250 نمازی شہید کیے جاتے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں قرآن مجید کے پارے شہید ہوتے ہیں، شکستہ ہوتے ہیں، مگر وہ طبقے نہیں نکلتے، وہاں قرآن کی بے حرمتی انہیں نظر نہیں آتی۔ مگر جیسے ہی میلاد کے جلوسوں کی بات آئے، دیکھیں داتا دربار پہ حملہ ہوا 12 ربیع الاول کو کراچی کے نشتر پارک میں ہوا۔ میری بہن، آپ نے جو بات مقدمات میں کہی ہے اپنی تمہید میں اس کی ایک ایک بات وہ تو میں خود کرنا چاہتا تھا۔ میں تو یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر ان علماء کو کیوں مار دیا جاتا ہے؟ عارف حسینی سے لے کر مفتی حسن جان ولی سے لے کر سرفراز نعیمی سے لے کر آج تک، جب بیچارے وہ علماء نکلتے ہیں کہ ہم آہنگی پیدا کی جائے، ان کو تھریڈ آنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ قتل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بی بی، اس کا مطلب معاملہ کہیں اور، ریاست کی ذمہ داری، میرے پاس فوج میری بہن نہیں ہے، میرے پاس رینجرز نہیں ہیں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں ممبر محراب ہر جگہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی ہمارا پاکستان ہم نے مل کر بنا ہے۔ بس وہ خفیہ ہاتھ جو ہے نا وہ بے نقاب نہیں ہو پا رہا ہے، اور یہی ایک بڑا سوال ہے کہ گورنمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کی جو مخلصانہ کوششیں ہیں وہ کیوں نہیں کارگر ہو رہی؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کون رکاوٹ ہے؟ مسئلہ کہاں ہے؟ اس لیے کارگر، میری بہن، اس لیے کارگر نہیں ہو رہی کہ جب اپنا لوگ کہا جائے گا، کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرنے والوں کو، جب اپنے 50,000 لوگوں کو قتل کرنے والوں کو سیاسی شیلٹر دینے والے موجود ہوں گے، جب سیاسی پارٹیاں ان کے لیے سیاسی چہرہ بن کے سامنے آئیں گی، مذہبی پارٹیاں سیاسی ان کے لیے چہرہ بن کے سامنے آئیں گی، ان کو سپورٹ کریں گی، تو مجھے بتائیے کون روکے گا؟ ان کو سپورٹ ملی ہوئے پورے پاکستان میں ہر جگہ سے۔ ٹھیک ہے، میں قاری حنیف جالندری صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ یہ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جیت علماء ہیں، جو مسلکی ہم آہنگی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس کے لیے بات کرتے ہیں، لوگوں کو اس کا درس دیتے ہیں، اس کی طرف راغب کرتے ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے؟ چاہے وہ مولانا شمس الرحمان صاحب ہوں یا پھر علامہ ناصر عباس صاحب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ تمام علماء کرام کی مشترکہ کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان اب تک خانہ جنگی سے محفوظ ہے۔
دشمن قوتیں جو تھیں وہ یہی چاہتی تھیں کہ پاکستان میں گھر گھر لڑائی ہو اور گھر گھر فساد ہو، لیکن یہ ایک عرصے سے جو عمومی دہشت گردی ہے یا فرقہ وارانہ دہشت گردی کا جو عنوان دیا گیا، اس کو ناکام بنانے میں علماء کرام کا ہی سب سے بڑا کردار ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ان علماء کو شہید کیوں کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امن کا دشمن ہوگا وہ امن کے علم برداروں کو لازماً نشانہ بنائے گا اور ہدف بنائے گا۔ لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہنا یہ چاہوں گا کہ جہاں علماء کرام کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے، تاجروں کی ذمہ داری ہے، سول سوسائٹی کی ہے، وہاں سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی اور ارباب اقتدار کی ہے، اس لیے کہ اپنے شہریوں کو امن اور فراہم کرنا اور ان کو تحفظ دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ علماء کرام نے تو منبر و محراب سے کوششیں کی اور اس گھر کو، اس آگ کو بجھایا۔ ہم تو آگ بجھانے والے لوگ ہیں، آگ لگانے والے لوگ نہیں ہیں۔ لگی ہوئی آگ کو ہم نے بجھایا الحمدللہ، تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے مل کر۔ سوال یہ ہے کہ حکومت نے کیا اقدامات کیے اور حکومت نے کیا قاتلوں کو گرفتار کیا۔ یہ اور بتا دیں کیا آپ کو حکومت نیوٹرل نظر آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نیوٹرل ہو کے کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ کیونکہ اس طرح کے الزامات بھی کچھ ہیں جو میں ابھی ڈسکس کروں گی آگے۔ جی دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، مجھے تو حکومت غیر جانبدار بھی نظر نہیں آتی، مجھے حکومت انصاف کرتی ہوئی بھی نظر نہیں آتی، اور حکومت کی کوششوں میں مجھے تسلسل بھی نظر نہیں آتا، اور اس کے پاس کوئی مجھے پروگرام اور لاہ عمل بھی نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ کراچی کا سانحہ ہوا، کیا کراچی کے سانحے کے قاتل پکڑے گئے؟ کیا انہیں کیفر کردار تک پہنچایا گیا؟ وہ علماء نے پہنچانا تھا یا عدالتوں نے، حکومت نے؟ اور بولٹن مارکیٹ جو جلی، کیا اس کے ذمہ داروں کو پکڑ کر سزا دی گئی؟ علماء نے تو وہ آگ آگے نہیں لگنے دی، لیکن لگانے والوں کو سزا کس نے دینی تھی؟ یہ سانحہ پنڈی کے قاتل پکڑے گئے، ان کے ذمہ داروں کو سزا دی گئی۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے، یہ حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی مجرم اور ملزم پکڑے جائیں وہ ان کی جماعتی وابستگی واضح کرے، وہ قوم کو اعتماد میں لے، وہ اپڈیٹ کرے، وہ اپنی تفتیش بتائے، تاکہ یہ بات واضح ہو۔ آج ایک امکان یہ ہے کہ یہ تیسرا ہاتھ کر رہا ہے جو ایک دن ایک طرف کو، ایک دن دوسری طرف کو مارتا ہے، اس کی واردات کی نوعیت اور طریقہ ایک جیسا ہے، گولیاں ایک جیسی ہیں، لیکن یہ بھی تو امکان موجود ہے کہ وہ کسی کے شیلٹر ہو۔ اب ہم مفروضوں پر کب تک قائم رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پولیس کی تفتیش کی ذمہ داری ہے، وہ بے نقاب کرے، وہ بتائے کہ جو سانحہ پنڈی ہے اس کے ذمہ داروں کا تعلق کس مسلک کے ساتھ ہے۔ مولانا علامہ ناصر عباس کے جو لوگ پکڑے گئے ان کا تعلق کس سے ہے؟ مولانا شمس الرحمان کے قاتلوں کا تعلق کس سے ہے؟ کراچی کے سانحے کا تعلق کس سے ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ کون کون ہمارا شیلٹر استعمال کرتا ہے، ہمیں بدنام کرتا ہے، اور ہماری میں کون سے دشمن گھسے ہوئے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے رہیں گے، یہاں دیکھیں آپ تیسرا ہاتھ کہہ کر یہ اپنی ذمہ داری، یہ ایک طرح کا قاتلوں کو تحفظ دینا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں قوم کے سامنے حقائق کو رکھنا چاہیے۔ جنرل صاحب، آپ یقیناً بہت سارے پوائنٹس ہیں، پوائنٹس ہیں جو جواب آپ نے دینے، میں حامد رضا صاحب کے بھی کچھ سوالات ان سے بھی چاہوں گی لینا۔ حامد رضا صاحب، ابھی جو بات ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم نہیں ہوں گے نا، اس وقت تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ تو کیا اب ہم یہ سمجھ لیں کہ حکومت اور اسپیشلی جو پنجاب حکومت ہے اس نے ہینڈز اپ کر دیا ادھر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارس بھی ابتدان تو آپ انتہائی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ اس انتہائی حساس اور اہم موضوع پر یہ آپ کا مسلسل دوسرا یا تیسرا پروگرام، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیے، پنجاب کے وزیر قانون صاحب محترم رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وزیرستان کا تو میرے علم میں نہیں ہے، البتہ جب تک رانا صاحب پنجاب میں موجود ہیں اس وقت تک یقیناً پاکستان میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، مجھے حنیف جالندری صاحب کی یہ بات بہت پسند آئی کہ تمام سیکٹس کی سائیڈ کے اوپر تمام جید علماء کرام کو بٹھانا چاہیے، اور پھر جو بھی کلنگز ہوئی ہیں وہ کسی بھی سیکٹ کی ہوں، وہ کسی بھی گروہ کی ہوں، کسی جماعت کی ہوں، ان کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا یہ رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ہے۔ اسٹیٹ سامنے لے کے آئے تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگے، اسٹیٹ ان بینڈ آرگنائزیشنز کے بارے میں بتلائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے۔ ہم سانحہ راولپنڈی کر کے سانحہ کراچی کی بات کریں گے، کامرا بیس کی بات کریں گے، سانحہ وزیرستان کی بات کریں گے،
کتنے سانحات ہیں جس سے پچھلے 15 سال میں ہمارے پاکستان لہو لہان ہو چکا ہے. یہ سانحات کا سلسلہ نہیں روکے گا جب تک کہ سٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی کا احساس نہیں کرے گی. اور سٹیٹ کی رسپانسبلٹی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے صرف چند لمحات دیجئے. سٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اس کرٹیکل سچویشن کے اوپر پوری قوم کے سامنے ایک پالیسی لے کے آئے. اب آپ مجھے بتلائیے 6 ماہ ہو گئے ہیں ہمارے بھائی جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ ifs and buts کے اندر تو شاید جواب لے کے آئیں گے, کبھی حکیم اللہ مسعود کی طرف لے جائیں گے بات, کبھی کسی سائڈ پہ چلی جائے گی. مجھے آپ one single word آنسر چاہیے کہ what is the policy of the state against sectarian violence, against terrorism in Pakistan. There is no policy. اور میں آپ ابھی فرقہ واریت کی بات کر رہی تھی, میں چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے اس مدت کے دوران, یہ جو موجودہ مدت جا رہی ہے, اب پنجاب میں افسران کا تقرر اور تبادلہ سیکٹیرین گراؤنڈز پہ ہو رہا ہے. میں آپ کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ آن دا ریکارڈ بتلا رہا ہوں. آپ دیکھیں میں اس کو پروف کر رہا ہوں کہ پچھلے 48 آورز کے دوران میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ آن دا ریکارڈ آن دا میڈیا کہہ رہا ہوں, مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں فیصل آباد کی انتظامیہ نے ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور انہوں نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کے بورڈ اتارنے شروع کر دیے ہیں. اور ہمارے فیصل آباد کے اعلیٰ افسران کہہ رہے ہیں کہ جناب ان بورڈوں کے ساتھ, میں صرف ایک سیکنڈ, کہ ان بورڈوں کے ساتھ شہر کا حسن متاثر ہو رہا ہے. مجھے آپ یہ بتلائیے کہ صلاۃ والسلام کے ساتھ کسی بھی شہر کا حسن بڑھے گا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کا حسن ہے. آپ کے اوپر سلام بھیجنے کے ساتھ, درود بھیجنے کے ساتھ حسن بڑھے گا یا کم ہوگا؟ یہ انتظامی مسئلہ ہو سکتا ہے, اس پہ نا اس کو سیکٹیرین اس پہ نہ لے کے جائیں نا. نہیں, میں سیکٹیرین نہیں لے کے جا رہا, لیکن مجھے آپ یہ بتلائیں کہ کور کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے, جو اعلیٰ افسران بیٹھتے ہیں, وہاں پر ایک مخصوص سیکٹ کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ قبروں سے کتبے اتار دیے جائیں. یہ آن دا ریکارڈ ہے. حامد رضا صاحب, تقرری کی بات بڑی سنجیدہ ہے. میں ذرا اس پہ پوچھنا چاہوں گی. اور آپ دیکھیں, میں عرض کروں آپ کو, آپ محترم رانا صاحب کو چھوڑ دیں, آپ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ صاحب پہ آ جائیں. ان کا شہر تھا راولپنڈی, سانحہ میں جتنے بھی افراد جہاں بک ہوئے اس کے اوپر انہوں نے تحقیق کی. مجھے وہ یہ بتلائیں کہ وہ ذمہ داران کہاں پر ہیں جب وزیر داخلہ صاحب کے اپنے شہر میں, اپنے حلقے میں یہ ظلم و بربریت کا کھیل کھیلا گیا, جن بھی لوگوں نے کھیلا. آپ گاڈ سیک ایٹ لیسٹ آپ ان چہروں کو سامنے تو لے کر آئیں. جنرل صاحب, صورتحال آپ کے سامنے ہے. وزیر داخلہ صاحب اس دوران موجود رہے, کبھی وہ مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں ان میں سے کوئی بھی حکومت کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہا ہے. کوئی علامہ یا کوئی مولانا شہید ہوتے ہیں تو حکومت کے خلاف احتجاج کیوں؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ سیکٹیرین بیسس پہ وہ تقرریاں کر رہے ہیں, یہ تو بڑی سنگین نوعیت کی بات ہے. This is very unfortunate. دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, تینوں علماء ہیں, ہم سے بہتر ہیں, ہم سے زیادہ یہ مذہب کے متعلق بھی سمجھتے ہیں اور اہل علم لوگ ہیں. اور ان کی گفتگو ساروں کی جو تھی وہ ایک نقوی صاحب کا میں سنا ہے, روح پرور اور ریئلسٹک ہے بات چیت. اور باقی بھی میرے دونوں بھائی جو ذکر کر رہے ہیں, کویسچن مارک ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہیں نا تو رسپانسبلٹی تو حکومت کی آتی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور حکومت کے کندھوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک حکومت تنہا اتنے سیریس مسائل کے لیے اس کو تعاون چاہیے, میڈیا کا بھی, پبلک کا بھی, علماء کا بھی. کوئی بھی مسئلہ ہو, آئے تو پھر سارے تعاون کریں نا. حکومت ہے میں آپ کو وثوق سے یہ کہتا ہوں, ود آل آنیسٹی, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک مسلمان کی حیثیت سے, کہ دیکھیں پاکستان کو آج بہت سے خطرات ہیں. اس میں بیرونی انڈیا ہے, ادھر نیٹو ہے, ملک کے اندر ہے, انرجی ہے, معاشی حالت خراب ہے, سب کچھ ہے, سائبر وار کا ڈر ہے. لیکن سب سے سیریس خطرہ جو ہے نا وہ ہمارے اندر اس طرح کی یہ سیکٹیرین کے کینسر کو پھیلانے والے اور اس کو ہوا دینے والے, اور اس کے اندر کچھ کوتاہیاں ہماری اپنی ہیں, کچھ تو حکومت کی ہیں کہ حکومت اس کے اوپر پالیسی جامع بنائے اور اس کو ٹھیک کرے. آپ ہوا دینے کی بات کریں, وہ کہہ رہے ہیں تقرریاں ہو رہی ہیں اس بیسس کے اوپر. میں اس انفارچونیٹلی اور بڑے وثوق کے ساتھ بات کیا حامد رضا صاحب نے. ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے, میں ریسپیکٹ وہ کہہ رہے ہیں ثبوت موجود ہے. دیکھیں, اس ثبوت کو ان کو ضرور پیش کرنا چاہیے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ حکومت کا کوئی بندہ اس طرح کی اپنے ملک کے ساتھ غداری یا دشمنی کرے گا کہ وہ سیکٹیرین. میں دیکھو, ریاست کا مسلک ہوتا ہے, ہونا چاہیے. نہیں دیکھو, میں ایک فوجی سپاہی بھی ہوں, اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ ہم افواج پاکستان میں ابھی بخدا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس سیکٹ سے ہے. ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, کوئی ہاتھ کھول کے
کوئی ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر کر کے افواج پاکستان کے لوگ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور یہی سب مسلمان کے. دیکھیں 2 سال میں سعودی عربیہ کی افواج میں رہا، اور میں نے وہاں مختلف وہاں میں نے ایک کتاب اسلام ان پرسپیکٹیو کمپائل کی. میں نے بہت سے وزٹ ایران کے کیے ایز اے چیئرمین پاکستان آرڈننس فیکٹریز، ڈیفنس ان سے انٹریکشن کرتا رہا. آئی اشور یو بائی گاڈ، یہ دونوں کنٹریز میں اتنے سویٹ، اتنے لونگ، پاکستان کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ ٹھیک بات ہے کہ ہماری اپنی غلطیوں سے ہم بہت زیادہ الگ ہوئے، لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، وہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یہ انفارچونیٹ تھا جو راولپنڈی کے اندر ہوا. تو میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مسلک واضح کرو، یہ کرو، دیتے ہیں تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں نا. تحقیقات کے حوالے سے کیا ہوئی، تمام لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ رکھیں نا ان کے سامنے. بالکل ان کے سامنے رکھنا چاہیے. اور یہ انکوائریاں بھی ہو رہی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں. دیکھیں آپ اگر یہ چاہیں گے نا کہ فوری طور کے اوپر اگر کوئی واقعہ ہوا تو آپ یہ کہیں کہ یہ اس میں 10 سنی تھے اور یہ فلانے 6 شیعہ تھے، یہ وہ اس طرح نہیں کرنا چاہتے. اللہ نہ کرے کسی دوسرے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں اس انکوائری کو سامنے لانے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے ہاتھ کے اندر خنجر اٹھا کے اپنے ایک مسلمان بھائی کا یا کسی انسان کا قتل کرتے ہیں، ان کا کوئی مسلک نہیں ہے. تو آپ مسلک بیان نہیں کر سکتے کہ یہ کس مسلک کا بندہ ہے. حکومت تیار ہے، ابھی 40واں قریب ہے، ٹیوزڈے کو 24 تاریخ کو. جو حکومت بالکل تیار ہے. اسی طرح جس طرح 10 محرم کو تھی. انٹیلیجنس حاصل کی ہوئی ہے، علماء سے ان ٹچ ہے، حکومت روٹس کی بات کر رہی ہے، ٹائمنگز کی بات کر رہی ہے. یہ ہماری ناکامی ہوگی، یہ سب سے بڑی. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان بھائیوں کا سب کا تعاون چاہیے. تو ضرور وہ تو تعاون کے لیے تیار ہے، لیکن وہ آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت بھی تو کچھ کرے. پروٹوکول ڈیوٹیاں بھی تو ضروری ہوتی ہیں نا، پھر وہاں پر چلے جاتے ہیں. بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہماری حکومت کی رسپانسبلٹی فیڈریشن میں بھی ہے اور صوبوں کے اندر بھی ہے. جلندی صاحب جی پلیز. میری بہن جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو بات یہ کہی کہ اس کے جماعتی وابستگی یا اس کی مسلکی وابستگی مجرموں کی بتانی چاہیے. وہ اس لیے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی تیسرا ہاتھ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان مجرموں کو، قاتلوں کو ایک طرح کی فیور اور تحفظ دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ علماء کرام سے ایسے ثانیات پر تعاون مانگتے ہیں اور وہ آپ کو مشورے بھی دیتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، تو ان علماء کو کم از کم آپ اعتماد میں لیں نا. آپ عوام کے سامنے اگر نہیں رکھ رہے، ذمہ دار جو ملک کی شخصیات ہیں، مکاتب فکر کے علماء ہیں، ان سے تو آپ شیئر کریں نا، ان کو تو بتائیں، ان کو تو اعتماد میں لینا کہ ہماری انویسٹیگیشن یہاں تک گئی ہے اور ہماری نظر میں یہ لوگ ذمہ دار ہیں. آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ یہ اندھا تعاون کریں تاکہ پتہ تو چلے نا کہ ہو کیا رہا ہے، چیزیں اندھیرے میں تو نہ رہیں. اور میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ پنڈی کا سانحہ ہوا. ایک چیز کلیئر کر دیں، پنڈی کا سانحہ ہوا. آپ یہ بتا دیں کہ کنفیوژن کون کریٹ کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں نا، ہم بھی تو قاتلوں کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں، قاتل کو ہیرو بنانا یہ تو اس سے بڑا جرم ہے، قاتل کے قتل سے بھی بڑا جرم ہوگا. یہ ایک قاتل کو تحفظ دینا ہے، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنا ہے. میں گزشتہ روز ہندوستان کے 8 روزہ دورے سے واپس آیا ہوں. وہاں کا مسلمان بھی ایک انہونے خوف میں مبتلا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو خوف ایک دوسرے سے نہیں ہے، وہ غیر مسلموں سے خوف ہو سکتا ہے. مگر میں نے اس کے باوجود وہاں یہ دیکھا کہ مندر ہے، گردوارہ ہے، مسجد ہے، ساتھ ہیں، اور عمومی طور پر وہاں کوئی اس کی وجہ سے پریشانی نہیں ہے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں مسلمان سے خوف زدہ ہے، مسلمان سے ڈر رہا ہے، جبکہ اسلام تو امن کا اور اعتدال کا دین ہے. دیکھیے انسان اپنی فطرت اور خواہش کے اعتبار سے انتہا پسند واقع ہوا ہے. اسلام کو، انسان کو اعتدال پر اس کا مذہب رکھتا ہے، اس کا دین رکھتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے. یہ افراط و تفرید یہ دونوں عیب ہیں. لہذا اگر ہمیں اپنی سوسائٹی اور معاشرے کو اعتدال پر لانا ہے تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو عمل کرنا ہوگا اور ہمیں جزا و سزا کے نظام کو نافذ کرنا ہوگا. جب تک آپ عدل و انصاف نہیں دیں گے، امن نہیں قائم ہو سکے گا. بالکل ٹھیک. جی علامہ صاحب آپ بات کیجئے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی پہلے تو میں، کیونکہ آپ لوگ کو نہیں دیکھ پا رہا، میرے بہت ہی محترم علماء کرام یہاں مہمان جو آئے ہیں، میں ان سب کو سلام عرض کرنا چاہتا تھا. میرا سلام ہے ان کو. اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک اصول تو ہمیں بنانا چاہیے نا. اس وقت جو آپ نے پینل رکھا ہے، میں واقعی آپ کو قابل تعریف ہے، آپ نے بہت اچھے ان لوگوں کو
جو واقعی سمجھتے ہیں، درد رکھتے ہیں ملت کا، ملک کا، ان کا. دیکھیے کیا کسی پر اسلام کیا یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی پہ جبراً اپنے نظریے کو مسلط کیا جائے؟ کبھی ایسا ہوا اللہ نے، رسول نے، ائمہ نے یا خلفائے راشدین نے کسی نے ایسا کیا کہ جبری طور پہ اپنے نظریے کو منوایا جائے تلوار کے زور پہ، بندوق کے زور پہ؟ دیکھیے جو ابھی ہندوستان کی بہت عمدہ بات کی حنیف جالندری صاحب نے، میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے ایک پورا پلان کیا جاتا ہے، جو سارا اخبارات میں اور آپ کی میڈیا نے بھی نشر کر دیا کہ کسی بیچارے اقلیتی الزام لگا دیا گیا توہین قرآن مجید کا یا توہین رسالت کا، اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کہ ان کی آبادیوں پہ ٹوٹ پڑے، ان کی بستیوں پہ ٹوٹ پڑے بیچاروں کی، جن کے جان و مال ہم پر واجب ہے ان کی حفاظت کرنا. تو ہمارے یہاں مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں رہا، بی بی چرچ ہو، ہندو ہو، مسیح ہو، بیچارے یہاں تو مصیبت یہ ہو گئی کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں، یا جو بھی کسی بھی طبقے سے، میں کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ جب سمجھتا ہے اگر کہ جبراً وہ اپنا نظریہ بندوق کے زور پہ کسی پہ مسلط کر لے گا، اپنی کی ہوئی تشریح کو ہم پر مسلط کرے گا، تو اس کو اس کے لیے 18 کروڑ لوگوں کو قتل کرنا پڑے گا، 18 کروڑ لوگوں کو مارنا پڑے گا، جب جا کے وہ اپنے جب بھی شاید پھر وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک علامہ صاحب ایک چیز اور بتا دیں. جی آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں تو عالمیہ کی بات ہے بالکل جو ہم کر رہے ہیں، لیکن میں ایک چیز اور چاہ رہی ہوں ذرا اس کو کلیئر کر دیں. کہا جا رہا ہے کہ جو شیعہ مکتب فکر ہے ان کو پنجاب حکومت کے جو اقدامات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ان سے شکایات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امتیازی سلوک کرتے ہیں. تو ذرا اس چیز کو کلیئر کر دیں کہ کس جواز پر آپ کو یہ شکایت ہے ان سے، کتنی حقیقت ہے آپ کی اس شکایت میں؟ دیکھیے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے محترم دوست بیٹھے ہیں. دیکھیے میں مخالفت برائے مخالفت کا قائل نہیں، نہ میرا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے. جو میں محسوس کرتا ہوں، میری قوم محسوس کرتی ہے کہ جب بھی ان کی حکومت آتی ہے ایک روم بنتا ہے ان کے لیے، دہشت گردوں کے لیے ایک روم بنتا ہے، ان کے لیے ایک جگہ بنتی ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں. اور اس کے دلائل بہت سارے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی پچھلی حکومت میں اس کے دور میں بھی کہ جن کے اوپر عدالت کریے کہ 150 کا قتل ہے، لیکن کیونکہ ثبوت نہیں ہے تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. اب ایسے لوگوں پر تو ویسی دفعہ لگتی ہے کہ اقدام یعنی تحفظ کے تحت ان کو پہلے سے بند کر دیا جاتا ہے کہ ان کو صرف ایک قانون ہے، کوئی بہرحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، کہ جناب پیشگی تحفظ کا ایک قانون ہے کہ اس کے لیے. اب سوال یہ کہ جب ایسے قاتلوں کو چھوڑا جائے گا، عدالتوں سے رہا کیا جائے گا، عدالتیں مجبوری ظاہر کر دیں کہ ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس. اب جب اس طرح سے قاتلوں کو رہا کر دیا جائے گا، انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، وہ باہر نکل کے پھر دوبارہ جو بھی پکڑے گئے معلوم ہوا کہ پہلے 6 بار رہا ہو چکے ہیں وہ. میرے اس لیے اس حکومت پہ میں محبت سے کہہ رہا ہوں، پیار سے کہہ رہا ہوں اس پنجاب کی حکومت سے کہ ہمیں کوئی دشمنی کسی سے نہیں ہے. خدا کے بندو، ایک انسان کا قتل ہو رہا ہے، آپ مجرموں کو تو سزا دو، کم سے کم ان کو تو پکڑ کے لٹکاؤ، ان کو کیوں چھوڑ رہے جیلوں سے؟ میں ایک بریک لے لوں. حامد رضا صاحب ذرا اس پہ آپ کی بھی میں رائے چاہوں گی، لیکن بریک کے بعد دیجیے گا. اور جنرل صاحب پھر آپ ضرور اس پہ بتائیے گا، چونکہ کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی تو پرووائڈ کی نہیں جا رہی، لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے جلوس کے راستے ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے. تو کیا یہی ہے آپ کا سیکیورٹی کا مؤثر پلان؟ ذرا بتائیے گا. بریک کے بعد دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. جنرل صاحب یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے تو کافی شکایات ہیں، خاص طور پہ جو شیعہ مکتب فکر ہے ان کو. ذرا آپ اس کا بھی جواب دیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی شکایت ہے کہ بجائے سیکیورٹی ہمیں پرووائڈ کی جائے، ہمیں جو جلوس کے راستے ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو کتنی وضاحت ذرا اس بات کی کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر بہت سے لوگ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، بٹ آئی اشور یو کہ وہ ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری کام کرتے ہیں. جو اور یہ کہنا کہ ان کو فلاں کو چھوڑ دیا، ابھی کورٹ کے اندر اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا یا کوئی وٹنس نہیں ہے، تو یہ ہمارے شاید قانون کی اور ہمارے لا کی کمزوری بھی ہے. انڈیا زور لگاتا ہے کہ حافظ سعید صاحب کو پکڑ لیں اور اندر کر دیں. ہم نے ان کو اریسٹ بھی کیا اور پھر دیکھا کہ جب آپ کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے تو وہ نہیں. لیکن میں ان کو اشور کرتا ہوں، دیکھیں آپ اگر ویسے بھی ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ہم نے اللہ کے آگے بھی جان دینی اور حاضر ہونا ہے، آپ نے انصاف کرنا ہے. رانا صاحب کے حوالے سے شکایات ہے تو حکومت نوٹس لے نا اس چیز کا. حکومت نوٹس لیتی ہے، جب کوئی بات ایسی آتی ہے تو فوری طور پہ ان کو پوچھا جاتا ہے. یہ شور ہے وہ مکتب فکر کہہ رہے ہیں، مکتب بریلوی اور مکتب شیعہ مکتب فکر کے آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے بات کی ہے. یہ میرا مطلب ہے ان کی اپنی پرسنل ویو ضرور ہوگا اور میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن حکومت کو چاہیے کہ کوئی وجہ تو ہوگی نا جنرل صاحب، اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی کرنا چاہیے اور حکومت پنجاب کو بھی کرنا چاہیے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں حکومت میں رہ کے
آپ کیوں ایسی بات کریں گے کہ ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جس کی وجہ سے پرابلم بے چینی پھیل رہی ہے نا۔ دیکھیں ہمارا پارس اللہ کا یہ کرم ہے، ہمارا نہیں میری باری ہے، میری بات کریں، میں کہتا ہوں اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم ایک ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی فلسفی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ سے جو کٹے اس سے جڑو، آپ سے جو زیادتی کرے اسے معاف کرو، آپ کو جو محروم کرے اس کو دو۔ اور اس کے اوپر تو یہ باتیں کہنے میں بہت اچھی لگتی ہیں، ہمیں ہمارے علماء، ہمارے جو حکومت کے اندر ارباب اقتدار ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ہمیں جوڑنے کی بات کرنی چاہیے۔ کچھ حکومت بھی تو کرے، وہ تو مل بیٹھ کے کام کرنے کو تیار ہے۔ حکومت کو ضرور حکومت کرے گی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حکومت کو سر عام وہ نہیں بتا علماء سکتے۔ جتنی کوششیں کریں گے وہ حکومت کی مدد سے ہی اور میں یہ کہوں کہ ابھی جو بہت سے علماء خود بیٹھ کے، اشرفی صاحب اس میں شامل ہیں، انہوں نے اپنا ایک کنڈکٹ کا وہ بنایا، 8-10 پوائنٹس ہیں جن کو انہوں نے بار بار سپیکرز کے استعمال کے اوپر بھی ہے، روٹس کے اوپر بھی ہے، ٹائمنگز کے اوپر بھی ہے، اور بہت سی چیزوں پہ اجتہاد یہ کرتے ہیں۔ اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری گڈ کہ بجائے اس کے کہ حکومت امپوز کرے کچھ، دیکھیں ہر بندے کو آزادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری جو میثاق مدینہ تھا، جس کے اندر یہودی اور انصار سب وہ بھی کور تھے، یہ تو ہم سب مسلمان ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں آئیڈیل ماحول ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پہ آئیڈیل ماحول نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہی مشعل راہ ہے، ہمیں اس کے اوپر چلنا ہے، اور ہم اللہ کے کرم سے آپ دیکھیں گی کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ساری سازشوں کے باوجود پاکستان ابھی تک سروائیو کر رہا ہے خدا کے کرم سے، اور وہ کرے گا، اور ہم حامد رضا صاحب جی علامہ صاحب جلدی کر لیں، حامد رضا صاحب سے مجھے ایک سوال کرنا ہے بڑا ضروری۔ ایک منٹ پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے ایک بڑی ساری باتیں میں جو بہت محترم ہے میرے لیے جو فرمائے، لیکن ایک بات جو نے کہا کہ حکومت ایسا کیوں کرے گی، حکومتی وزراء کیوں کریں گے، تو دیکھیے پاکستان کی ہسٹری یہ کہ ایک سیٹ کے لیے اسمبلی میں چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے، کسی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، یہ سب کچھ اگر میں ڈیٹیل دینا شروع کروں گا تو میرے بھائی پتہ نہیں کہاں تک بات جائے گی کہ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ 58 قاتلوں کو بلوچستان کی جیلوں سے چھوڑا گیا ہے اسمبلی میں حمایت دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے حامد رضا صاحب، ابھی ہم مؤثر سیکیورٹی دینے کی بات کر رہے ہیں نا، اور اس کی ضرورت آپ جانتے ہیں کہ سب کو ہے۔ اب یہ 40ویں کا جلوس بھی ہوگا، اس کے بعد 12 ربیع الاول کے بھی ہوں گے، اور آپ لوگوں کے بھی مقررہ روٹس ہیں، تو کیا آپ اپنے راستوں کو تبدیل کریں گے؟ کیونکہ تبدیل کرنے کی جو بات ہو رہی ہے، کیا آپ اس حق میں ہیں کہ جو برسوں سے سالوں سے جن راستوں سے جلوس گزر رہے ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے؟ جی پارس بی بی، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے چونکہ کافی دیر ہوگی اور میں بڑی دیر سے ریکویسٹ کر رہا تھا اگر آپ مجھے صرف 2-3 منٹ تفصیلاً دیں تو میں عرض کروں۔ جنرل صاحب ہمارے لیے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے، میرے لیے اسپیشلی انتہائی قابل احترام ہیں۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے سابقہ آفیسر بھی رہے ہیں، ان کا کریکٹر ہر لحاظ سے بے داغ ہے اور ہم ان کی بے تحاشا عزت کرتے ہیں، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہوگی، میرے بڑے بھی ہیں، کہ وہ حکومتی عہدیداران کے بارے میں اتنا بھی حسن ظن نہ رکھیں کہ آپ انہیں بالکل کیٹیگوریکلی نیٹ اینڈ کلین چٹ دے دیں۔ جن وزیر صاحب موصوف کی بات ہو رہی ہے، میرا ان سے کوئی پرسنل کلیش نہیں ہے، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، میرے شہر سے ہیں، اینڈ آئی گیس کہ آئی بیٹر نو ہیم، کیونکہ وہ میرے بالکل ساتھ والی کانسٹیچوئنسی سے بھی ہیں۔ میرے ان سے کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہیں، میرا صرف مطالبہ پچھلے 5 سال سے، یہ ایک آدمی کا فرد کا مطالبہ نہیں، پورے پنجاب کا مطالبہ تھا کہ دیکھیں جس وقت آپ نے ابھی یہ بات کر دی کہ جوڈیشری نے فلانے بندے کو چھوڑ دیا جس پہ 60 یا 70 مرڈرز ہیں، اس کا نام شیڈیول سی میں یا شیڈیول 4 کے اندر ہے، اب کم از کم قانون نے تو چھوڑ دیا، لیکن قانون کہیں اس چیز کی تو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اسے 2-2 3-3 گاڑیاں پرووائڈ کریں ایلیٹ فورسز کی، آپ اسے پنجاب پولیس کے اسکارٹس پرووائڈ کریں۔ اور میں پارس بی بی آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میری یہ ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ آپ نے اگر طرز عمل کرنا ہے پنجاب حکومت کے قانون کے معاملات کا تو آپ ابھی لسٹ منگوائیں، کیونکہ آپ کی رسائی یقینی طور پر ہوگی اور آپ کو مل سکیں گے، لسٹ منگوائیں کہ پنجاب کی کتنی وہ معتدل مذہبی شخصیات ہیں، میں تمام سیکٹس کی بات کر رہا ہوں جن کو سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے، اور آن دا ادر ہینڈ کتنے وہ بینڈ آؤٹ لیٹس کے سربراہان ہیں جنہیں سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے۔ آپ کا طرز عمل نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر یہ خود اعداد و شمار منگوا لیں تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ ہماری سنجیدگی اس میٹر کی جانب کتنی ہے۔ جو آواز بلند کرنے والے ہیں حق کی، جو دہشت گردی کے خلاف، جو کسی بھی قتل کے خلاف، میں آپ کو یقیناً عرض کروں تمام سیکٹس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو معتدل ہیں، لیکن آپ دیکھیں کتنے ان لوگوں کو آگے لایا گیا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں
کہ آپ نے یہ بات کی کہ ہم کیا جلوس کے روٹ کو چینج کریں گے، یا ایک تو پہلے میلاد شریف کا جلوس چونکہ پاکستان کی گلی گلی نگر نگر سے نکلتا ہے، اس کا کوئی روٹ نہیں ہوتا ہے اسپیسیفکلی، جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ تمام روٹس اس کے پاس سال ہا سال سے ان کی تفاصیل موجود ہیں۔ تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، اور سب سے پہلے میں جنرل صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ علماء حق کو، اگر آپ تمام مسالک کے جید علماء اکرام کو جن کی گرپ ہے اپنے سیکٹ کے اوپر، اگر حکومت ان کے ساتھ رابطہ کرے گی، ہمارے سیکٹ کے علماء سے رابطہ کرے گی، ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں حکومت کی، اگرچہ ہمارے سیاست ہیں لیکن ہمارے لیے پاکستان سب سے مقدم ہے، ہم حکومت کی غیر مشروط حمایت کریں گے اگر حکومت سیکٹیرین وائلنس ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات لینا چاہتی ہے۔ لیکن ایک بات میں واضح کر دوں، میلاد شریف کا جلوس نہ بند ہوگا، نہ اس کا روٹ تبدیل ہوگا، نہ کسی قبر اور مزار سے کتبہ اترے گا۔ میں یہ بات آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتلاؤں کہ پھر ہمیں یہ دیکھیں، ہم جیسے وہ لوگ جو پاکستان میں پیس چاہتے ہیں، بین المذاہب ہارمنی چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، ایک رواداری کے جذبے کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے صرف ایک سیکنڈ، اگر آپ ہمیں اس نہج پر لے جائیں گے کہ ضلعی انتظامیوں کی کور کمیٹیوں کے اندر یہ بات کی جائے گی کہ ان کو بند کر دو یا یہ کر دو، تو پھر کم از کم پرامن ہونے کے ناطے میں آپ کو ایک اور بات واضح کر دوں، ہم کبھی وائلنٹ نہیں رہے، ہم کلا نہیں اٹھائیں گے۔ پاکستان ہم نے بنایا تھا، پاکستان کے لیے ہماری جان کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جس جلوس کو روکنے کی کوشش کی گئی، جس کے روٹ کو بدلنے کی کوشش کی گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ ہماری لاشوں سے گزرنا ہے تو 100 بسم اللہ کریں گزرنے۔ وہ طالبان جو پاکستان کی سوورینٹی نہیں مانتے، کانسٹیٹیوشن نہیں مانتے، پاکستان کی سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، پاکستان کے آئینی اداروں کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ تو مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ علماء، میں تمام سیکٹ کے علماء کی بات کر رہا ہوں، وہ علماء جو امن کی بات کرنا چاہتے ہیں، جن کی اپنے مسلک پر گرپ موجود ہے، حکومت ان کی بات سننے کی بجائے چند درباری ملا بٹھائے ہوئے ہیں، جب ان کی اپنے سیکٹ پر گرپ نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے حنیف جلوی صاحب، میں یہ ذرا اس پہ ابھی جو بات حامد رضا صاحب کر رہے تھے، دیکھیں کچھ معاملات تو انتظامی بھی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب کیا مسلکی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم ایک دوسرے جو ہیں وہ کتنا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جلوس یا جلوس کے جو راستے ہیں، جو روٹس ہیں، ان کو ایک بڑا مسئلہ بنا لیا جائے؟ دیکھیں، عرض کرتا ہوں کہ اصل بنیادی سوال یہی ہے کہ سانحات تو بہت ہوئے، اللہ تعالیٰ آئندہ ملک و ملت کو محفوظ رکھے، بہت سی اہم شخصیات اس دہشت گردی کی نظر ہوئیں، اللہ تعالیٰ آئندہ حفاظت فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں مسئلے کا مستقل حل نکالنا چاہیے۔ اس حل کے لیے حکومت کو بھی اور علماء کو بھی اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کو مل جل کر، گویا پوری قوم کو متحد ہو کر کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے ملک کے عوام کو امن دے سکیں۔ میرے ذہن میں یہ ہے کہ ایک بات تو حکومت کی جہاں تک بات ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ فوری طور پر ملک کے ان جید علماء کرام کی اور مذہبی رہنماؤں کی ایک مجلس مشاورت بلائے، اس نیت کے ساتھ کہ وہ روایتی نہ ہو، اس میں آنے والی تجاویز و سفارشات پر عمل ہو، جو ضابطہ اخلاق تمام مکاتب فکر نے اتفاق رائے سے کسی بھی پلیٹ فارم پر بنائے ہیں، ان کو قانون کی شکل دی جائے۔ دوسرا یہ کہ ہم تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں، جی ہاں، ہم خود بیٹھیں اور ہم بیٹھ کر کسی مسئلے کو اپنی انا کا اور ضد کا، میں بڑے احترام کے ساتھ اس مذاکرے میں شریک، اور جو بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں یا جتنے بھی ملک کے جید علماء ہیں، ان سے میں ہاتھ جوڑ کر یہ منت اور درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی مسئلے کو اپنی انا کا، اپنی ضد کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ حکومتوں کا کلزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ طاقت کی بات سنتے ہیں، طاقت کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنتے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مجبوری ہو گئی ہے کہ مکاتب فکر جنازے لے کر دھرنا دیتے ہیں اور روڈوں پر بیٹھتے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ جتنا جلد ہو میت کو دفن کرنا چاہیے۔ یہ یہاں حالات نے پہنچا دیا۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ حکومت اس کے علاوہ بات نہیں سنتی، حکومت اس کے علاوہ توجہ نہیں کرتی۔ ہمارے تمام مکاتب فکر کو چاہیے کہ وہ رابطہ بڑھائیں، گفت و شنید کریں، وہ دیکھیں کہ ہمارے مسلکوں میں کون سی چیز کی حیثیت فرض ہے، واجب ہے،
اور چلیں ہم ٹھیک کسی ہے۔ مسئلے کو حنیف اپنی جعلوی صاحب، انا کا اور ضد کا مسئلہ نہ بنائیں ٹھیک۔ جب سمجھتے ہیں کہ امن جو ہے وہ سب سے اہم ہے یہ تو اسی ہمیں بحث اس کا کے لیے مسئلہ ہے۔ تھوڑا سا دلیل کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، ہمیں دھمکی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ برہان کا راستہ اختیار کریں، لاجک کا راستہ اختیار کریں، میں منطق کا اور ان- استدلال کا ٹھیک، راستہ میں اختیار علامہ کریں صاحب سے بھی اسی اور پہ ہم comment لے بیٹھ لوں کر گی۔ ایک جی، جی، کھلی فضا میں گفتگو کریں۔ جی۔ میں دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں عبادت ہے، عبادت کو امن کا اور راحت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے اجتماع کو مکہ شہر میں نہیں رکھا، عرفات کے میدان میں رکھا۔ جی۔ آپ غور کریں کہ حاجی ہر سال جا کر مکہ شہر میں حج نہیں کرتا، طواف زیارت بھی کرتا ہے تو مسجد ٹھیک، حرام ٹھیک۔ کے اندر حنیف کرتا جعلوی ہے، صاحب۔ وہ عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں کر رہا ہے۔ گویا اللہ نے شہر مکہ سے باہر نکالا تاکہ شہری زندگی میں متاثر نہ ہو۔ ہمیں ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنا چاہیے، چلیں ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو اپنی بالکل انا کا مسئلہ ٹھیک۔ نہیں بنانا علامہ چاہیے۔ صاحب، جو اجتہاد بات ہر وقت اس کا دروازہ جو کھلا ہے۔ جعلوی صاحب بات کر رہے ہیں تو ذرا اس کو بھی آپ بھی ذرا اس بات پہ اپنی رائے دیں، اور کیا ضروری ہے جی کہ ہاں، گنجان دیکھیں آباد میں- جو علاقے اب- ہیں، اب میں- آبادی والے علاقے ہیں، وہیں سے جلد سے یہ جلوسوں کو نکالا جائے؟ دیکھیں میری بہن ایسا ہے کہ دیکھیے ہم بہت اچھے ماحول میں کیونکہ بات ہو رہی ہے، اسی اچھے ماحول میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ میری بہن ایک بات یہ بتائیے کہ جو جلوس میلاد کے ہوں یا عزاداری کے ہوں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ 365 دن اس ملک میں آج بھی دھرنے کچھ علاقوں میں آپ کے علم میں ہوگا، سڑکیں بند ہوتی ہیں، جلوس اٹھتے ہیں، دھرنے اٹھتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی، مذہبی پارٹیاں سب اٹھاتی ہیں، کہتی ہیں ہمارا جمہوری حق ہے، اٹھا رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، سب اٹھاتے ہیں۔ ساری بات بڑی معذرت کے ساتھ لے دے کے آ جاتی ہے عزاداری اور میلاد کے جلوسوں پہ۔ میری بہن یہ بتائیے کہ جب یہ جلوس اٹھ رہے ہیں 150 سال سے، اس وقت کوئی گنجان آبادی نہیں ہوگی۔ ابھی فرض کر لیں آپ مجھے شہر کے باہر جگہ دے دیں، وہاں پھر کل سوسائٹیاں بن جائیں گی، آپ کہیں گے اب اٹھا کے اس کو کوئی ہمالیہ لے جائیے، اب اس کو وہاں۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک جیسے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے فرمایا نا کہ ایک روٹ کا بدل دینا، یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ تو 50,000 جلوس اٹھ رہے ہیں اور 1.5 لاکھ میلاد النبی کے جلوس اٹھ رہے ہیں۔ مسئلے کا حل وہی ہے جس کی طرف صاحبزادہ صاحب نے اور حنیف جالندری صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ میری عرض تو سن لیں، میری عرض سن لیجئے، میری عرض سن لیجئے۔ پہلے بھی جب بھی علماء بیٹھے ہیں، مشترکہ ہندوستان میں بھی جب علماء بیٹھے ہیں تو انہوں نے قائد اعظم سے ان کا مسلک نہیں پوچھا، علامہ اقبال سے ان کا مسلک نہیں پوچھا۔ جب جمع ہوئے یہ پاکستان بن گیا۔ آج بھی حل وہی ہے، مگر ان کو جمع ہونے دیا نہیں جاتا، ان کو جمع ہونے کے بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ حکومت کا حال یہ کہ وہ جو پریشر والی بات کی کہ جناب پریشر ہے ہم پر اس لیے ہم آدمی پکڑے، ہم پہ فلاں کا پریشر، بھائی کہاں گیا آپ کا انصاف، کہاں گئی آپ کی عدالت کہ جناب اتنے دن گزر جائیں گے تو چھوڑ دیں گے؟ کیا مطلب ہے کہ یہ کون سا طریقہ کار، یہ کیسی اسٹیٹ چل رہی ہے کہ جس کا پریشر ہو دوسرے کے آپ آدمی بند کر دیں؟ میرا پریشر ہو تو آپ نے ان کے آدمی بند کر دیا، ان کا پریشر ہو تو آپ میرے آدمی بند کر دیں۔ ایسے کوئی حکومت چلتی ہے؟ یہ اسٹیٹ کا کام ہے۔ جلوس ہندوستان میں بھی اٹھتے ہیں، ہندوؤں کے اٹھتے ہیں، سنیوں کے اٹھتے ہیں، شیعوں کے اٹھتے ہیں، امریکہ میں جلوس اٹھتے ہیں، انگلینڈ میں۔ جلوس مسئلہ نہیں ہے، اسٹیٹ جب اپنا اثر دکھاتی ہے تو پھر سب اس کے خلاف جمع ہو جاتے ہیں۔ اسٹیٹ کرے تو کیا؟ ہاں اس پہ نہیں دیکھ، اسٹیٹ کچھ کرے تو اثر ہوگا نا۔ اسٹیٹ کا پہلے بھی تو یہی اسٹیٹ پاکستان میں اسٹیٹ نہیں رہی آج سے 20-25 سال پہلے جب یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور کیا دنیا میں اسٹیٹس نہیں ہیں جہاں جلوس میں اٹھتے ہیں؟ یہ ریکویسٹ یہ کروں گا، دیکھیں پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، ایک مسلمان ریاست ہے، اس کا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اس کے اندر ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق آپ ایک اپنی نمائندے چنتے ہیں، اس کا ایک نظام ہے۔ آپ ریاست کے اوپر، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ریاست رسپانسیبل ہے، یہ کیوں ہوا، لیکن ریاست جب کہتی ہے اسپیکر کا جائز استعمال کرو، وہ کہتی ہے دیکھو آپ کا کلیش نہ ہو، ہم روٹس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، آپ کی ٹائمنگز کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو، تو آپ وہ تو ماننے کو تیار نہیں، آپ وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کے اوپر لاش کر کے دکھائیں۔ جب آپ سٹیٹ کی اتھارٹی کو اس طرح ہم چیلنج کریں گے تو پھر سٹیٹ تو بالکل مطلب ہے اس کے تو ہاتھ پاؤں باندھ جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ریاست کے اندر جو خلیفہ ہے یا جو بھی حکومت وقت ہے، جو امیر ہے، ان کی جو پالیسیز ہے اس کے مطابق کسی نے تو کوارڈینیٹ کرنا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا جلوس ہم نے نکالنا ہے تو ہم کہیں نہیں جی یہ جہاں ہماری مرضی ہوگی۔ کئی دفعہ آپ کو مسلحتاً لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے کوارڈینیشن کسی فورس نے تو کرنی ہے۔ اہل تشیع بھی نہ مانے، اہل سنت والجماعت بھی نہ مانے، کوئی دوسرا اور ایلیمنٹ ہے وہ بھی نہ مانے۔ بڑی اچھی یہ سوچ ہے کہ جید علماء جو جینوئن ہے، میرے بھائیوں نے بالکل، صاحبزادہ صاحب نے بھی کیا، علامہ صاحب نے بھی، قاری صاحب نے بھی بہت اچھے ماحول میں یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور میں ان کی دل سے دیکھیں ہم خود ایسے لوگ ہیں جو مذہبی گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے، اور آنیسٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ میں جب صبح سویرے نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا، جب میں بچہ تھا تو میرے والد صاحب خفا ہوتے تھے، وہ تہجد کی اذان بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، وہ امام بھی تھے، وہ مؤذن بھی تھے جب آرم فورسز سے باہر آئے تو
تو یہ ہمارا اپنا ملک ہے اور اس میں آپ کو اپنے عقیدے کے مطابق آزادی ہے. آپ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بلائیں، ان کو بلائیں نا، سب کا تعاون ان کی حمایت حاصل کریں آپ. دیکھیں ان کے ساتھ کریں گے، یہ بالکل ان کی ٹھیک جائزہ اور حکومت بھی چلے میں لاسٹ کامنٹ سب کے آخری کامنٹ لے لوں. بیٹھ کے اور ہمیں ضرور اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، لیکن ریجیڈیٹی نہ ہو کہ لاشیں گریں گی، ہم یہ کریں گے، یہ نہیں کہو. حامد رضا صاحب ٹائم کم ہے، میں چاہوں گی سب کامنٹ کر دیں، پہلے آپ کر دیں. جی میں سب سے پہلے تو میں ایک تو جنرل صاحب کو مکمل تعاون کا یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں. اگر یہ سنسیئر ہو کہ گورنمنٹ اس مسئلے کو سولوشن کی طرف لے جانا چاہتی ہے، ایک بات. دوسری بات میں عرض کروں، ایک تھوڑا ابہام ہم دور کر لیں کہ جس وقت میلاد شریف کا جلوس ہوتا ہے، محرم الحرام کا جلوس ہوتا ہے، یا کسی بھی سیکٹ کا، وہ اہل دیوبند سے ریلیٹڈ ہو، اہل تشیع سے ہو، اہل سنت سے ہو، وہ ہمارے جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی کوئی بھی عبادت، تو پاکستان کے اندر اس سے متصادم کوئی جلوس نہیں ہوتا ایٹ دیٹ ٹائم. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روٹ ایٹ اے ٹائم کلیش کر رہے ہیں، یا روٹوں میں، کیونکہ اگر آپ محرم کا جلوس نکل رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اینٹی امام حسین جلوس نکل رہا ہے. اگر میلاد شریف کا جلوس ہے تو کوئی اینٹی میلاد شریف جلوس، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دہشت گردی کے حالات تو ہیں نا ملک میں، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر حکومت چاہے، سول سوسائٹی، پاکستان کے وکلاء، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، پاکستان کے میں سے ایسے لوگ جو ہر لحاظ سے، سیکٹیرین لحاظ سے، عصبیت کے لحاظ سے، لسانیت کے لحاظ سے پاک موجود ہیں الحمدللہ پاکستان کے اندر، ان پر مشتمل ایک پینل بنائیں. ان کو آپ 1 ماہ کا ٹائم دیں کہ بھائی پاکستان کو اس سچویشن سے نکالنے کے لیے ہمیں ایک پالیسی دو. اس پالیسی کو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس پالیسی کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کریں گے اگر حکومت چاہے گی کہ اس معاملے کو اس طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن اصل کوشش حکومت کی طرف سے ہونی چاہیے. جی حنیف جالنوی صاحب، آپ بھی اپنی اس پہ رائے دے دیں. پروگرام کا ٹائم کم ہے، آپ کیا کہتے ہیں، کیا تجاویز ہیں، کس طرح یہ مسئلہ حل ہوگا؟ چونکہ ہم کہتے ہیں نا ساتھ مل کے بیٹھ کے بات تو کر لیں، لیکن وہ موقع نہیں آ رہا ابھی تک. میں یہ تجویز یہ ہے کہ حکومت اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے اقدامات کریں، اور تمام علماء کرام بھی اپنے رابطے کو بڑھائیں، ایک دوسرے سے تعاون کریں، کسی مسئلے کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، ریاست کو چیلنج نہ کیا جائے. انشاءاللہ اہل سنت دیوبند کی طرف سے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ وابستہ کوئی لوگ کوئی احتجاجی جلوس بھی نکالتے ہوں گے تو ہم ملک کے امن کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ملک اور ریاست کو اگر مانتے ہیں تو ہمیں ریاست اور ملک کی اتھارٹی کو بھی ماننا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم جو ہے اس وقت دشمن کی سازش کو ناکام بنانا ہے. اور آخری بات میں ضرور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حکومت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ضرور قانون سازی کرے، جو سوشل میڈیا پر بے بنیاد خبریں پھیلائی جائیں اور اس کی وجہ سے جو اشتعال پھیلتا ہے اس کو بھی روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جی علامہ صاحب آخری کامنٹ. جی میں صرف ایک بات آپ سے، میری بہن کہنا چاہتا ہوں، آپ کی طرف سے تمام لوگوں سے، حکومت اگر کوئی قدم اٹھانے میں سنجیدہ ہے تو پہلا قدم حکومت یہ اٹھا لے کہ ایک دوسرے پر یہ جو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ تو حکومت کر سکتی کہ ان کو بند کرے. تکفیری گروہ کو ختم کیا جائے کہ جو فتوے لگ رہے ہیں، خبردار کالعدم تنظیم، ان پہ پابندی لگا دی جائے جن پہ پہلے پابندی ہے. آپ دیکھیے کہ آدھے سے زیادہ یہ مسائل کا حل ہو جائے گا جب ایک دوسرے پہ فتووں کی جو دکانیں کھولی ہوئی نا کہ تو کافر، یہ کافر، میں کافر، وہ کافر، اس کو تو بند کر سکتے ہیں. آج بھی جمعوں کے خطبوں میں یہ سب نعرے بلند ہوتے ہیں. علامہ صاحب اس بات کی تائید کرتا ہوں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کفر کے بہت سارے فتوے لگانے والے اس وقت حکومت میں شامل ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، حکومت کے ساتھ تعلقات ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، یہ بالکل دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے ہم سب توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، نبوت کی آخرت کو مانتے ہیں، تو ہم ایک تو سب مسلمان ہیں، اس لیے کسی پہ کفر کا تو بالکل اجازت نہیں ہے. دوسری بات، جو لوگ کہتے ہیں نا ڈوم اور گلوم پاکستان گیا سیکٹیرین میں، وہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. اللہ کے کرم سے پاکستان میں سٹرینتھ ہے. ایک قرآنک ورس ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو، فتح آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ آپ کا جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، قاری حنیف جالنوی صاحب اور حامد رضا صاحب. بہت شکریہ آپ سب کا. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.